صلی اللہ سیدنا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت و جماعت کو سدا شاد و آباد رکھے کہ یوں ہی رسول اللہ کا میلاد ہوتا رہے گا۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی نیک کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ سنا سنا کہ تیرے عشق کے فسانے کو، سنا سنا کہ تیرے عشق کے فسانے کو، لگا رہا ہوں تیری راہ پر زمانے کو۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام گراں قدر معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بزم علماء نے حضرت مجد الافسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر اہتمام ہونے والی آج کی ذکر رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ محفل فقیر سلیم جان اور وسیم جان کی رہائش گاہ پر انعقاد پذیر ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ گھر ابھی نیا بنا ہے، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت رکھنے والوں کا، حضور سے چاہت رکھنے والوں کا ایک انداز ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی محبت کا اظہار اس انداز میں کیا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے انہیں یہ رہائش کے لیے گھر عطا فرمایا، انہوں نے بنایا، تو انہوں نے چاہا کہ ہم یہاں رہائش پذیر ہونے سے پہلے اس مکان کی ابتدا رسول اللہ کے ذکر سے کریں۔ تو یہ اظہار محبت ہوتا ہے، اور یہ نصیب والوں کو عطا ہوتا ہے۔ یہ نعمت جو ہے نا حضور کی محبت، یہ بہت اعلیٰ نعمت ہے، اس نعمت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے، اعلیٰ نعمت ہے۔ تو آج کی جو محفل ہے وہ اس حوالے سے، اور مزید اور بہتر بات وہ یہ کہ انہوں نے آج کی اس محفل کو منسوب کیا ہے اپنے مرحوم والدین کے ایصال ثواب کے لیے، کہ انہوں نے اس خوشی میں اپنے مرحوم والدین کو یاد رکھا ہے کہ آج کی محفل کا جو ثواب ہے ہمارے مرحوم والدین کو، ماں اور باپ دونوں کو پہنچے، ان کی روحیں بھی خوش ہوں گی۔ تو آج کی محفل ٹائم 11 بج چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے آپ نے بھی نعتیہ کلام سنے، اس میں اس کی تشریحات بھی سنی۔ نعت خوانی عشق رسول بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ نعت لکھنا، نعت پڑھنا، یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، اور بہت عمدہ ذریعہ ہے، اور ایسا عمل ہے جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر آپ سنتے ہیں نا حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک چہیتے صحابی ہیں حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کے نعت گو شاعر ہیں۔ تو وہ جب کلام لکھ کے لاتے نا حضور کی بارگاہ میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے اہتمام کرواتے، سننے سے پہلے سرکار میں نعت سناؤں، ٹھہر جاؤ، کیا کرنا ہے؟ حضور ان کے لیے ممبر بچھواتے ہیں، یا ان کے لیے چادر بچھواتے، جیسے آپ اہتمام کرتے ہیں نعت خوانوں کے لیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے اضافی طور پہ چادر بچھواتے، اور پھر کہتے حسان اب اس پہ کھڑے ہو کے میری نعت سناؤ۔ تو کیا لطف آتا ہوگا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو حضور کی نعت پڑھنے میں کہ سرکار خود سامنے ہوتے ہوں گے، اور وہ حضور کی تعریف کرتے ہوں گے کہ جو لکھ کر لائے ہیں وہ سامنے نظر آ رہا ہے، حضور آپ کی آنکھیں ایسی ہیں نظر آ رہی ہیں، حضور آپ کا چہرہ اقدس ایسا ہے نظر آ رہا ہے، حضور آپ کی زلفیں ایسی ہیں میں نے لکھی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ تو ایک تو حضور کو تصور میں رکھ کے لکھنا، پھر حضور کو دیکھ کے پڑھنا، اور نعت کا تو لطفی دو ہم تو الفاظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے نا ان کی کیا کنڈیشن رہتی ہوگی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام
اپنی تعریف سن کر خوش ہوتے، حالانکہ اصول کیا بتایا؟ حضور فرمایا کہ جو تمہارے منہ پہ تمہاری تعریف کرے نا اس کا منہ بند کر دو۔ کیسے فرمایا؟ اس کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ اپنی تعریف سن کے خوش ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہاں معاملہ کسی اور کا نہیں، رسول اللہ کا ہے۔ تو یہاں حضور علیہ السلام تعلیم تو یہ دے رہے کہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی کا بات نہیں کرو، کوئی تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرے تو اس سے بیزاری کا اظہار کرو، بجائے خوش ہونے کے چلو میری تعریف ہو رہی ہے، انسان پھول جاتا ہے نا، اس میں یہ نقصان دہ انسان کے عام بندے کے لیے۔ حضور علیہ السلام اپنی تعریف پر خوش کیوں ہوتے تھے اور کیوں فرمائش کر کے میری نعت سناؤ اور اہتمام سے، اور نعت سننے کے بعد پھر آپ اس نعت خواں کو اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ہدیہ بھی عطا کیا کرتے تھے۔ یہ اظہار آپ کی خوشی کا ہوتا تھا۔ مثال کے طور پہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ فرماتے ہوں گے سرکار آپ کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ ایسی آنکھیں اور کسی کی نہیں، آپ کے لب ایسے ہیں کہ ایسے لب کسی کے نہیں، آپ کے دندان مبارک ایسے ہیں سرکار کہ ایسے دندان مبارک کسی کے نہیں، آپ کی زلفیں ایسی ہیں کہ ایسی زلفیں کسی کی نہیں، سر تابا قدم، زلف سے لے کے پاؤں کے ناخن تک سرکار آپ جیسا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو حضور اس تعریف کو سن کے خوش ہو رہے ہیں اور انعام بھی دے رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی تخلیق میں اللہ کا سب سے بڑا شاہکار ہیں، سب سے حسین شاہکار، سب سے حضور سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں ہے۔ تو بیسیکلی کیا تھا کہ جب شاعر حضور کی تعریف کرتا، حضور کی بناوٹ کی، حضور کی جسم کی تعریف کرتا نا تو حضور خوش ہوتے۔ کیوں؟ اس بات پہ کہ بظاہر یہ میری تعریف کر رہا ہے، در حقیقت پروردگار عالم کی تعریف ہو رہی ہے۔ حضور اپنے رب کی تعریف پر خوش ہوتے، حضور اپنے رب کی، وہ تو معاملہ تھا، حضور کے پاس اخلاص موجود تھا، وہاں تو معاملہ ختم تھا، لیکن امت کو تعلیم دی کہ تمہارے سامنے اگر کوئی اس طرح بیان کرے نا، تمہاری تعریفیں کرے۔ اس فقیر کے مرشد کامل حضرت خواجہ غوث الزماں شیخ عبد القادر کا قاہری نقشبندی مجد برکاتہ مالی ایک محفل میں موجود تھے، تو ایک علامہ صاحب آئے اور انہوں نے دوران بیان یا بیان سے پہلے حضرت کے لیے بڑے تعریفی کلمات بولے، جیسا ہوتا ہے لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، جو مقررین آتے ہیں وہ جو اسٹیج پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے تعریف کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑے صاحب کے لیے تعریفی جملے بولے، بڑے بڑے القابات لگا کے بات کی۔ اس فقیر کے مرشد کامل آقا علیہ السلام کی اس تعلیم کے حوالے سے اپنے لیے تعریف کو سننا فیس ٹو فیس پسند نہیں فرماتے تھے، کہ سامنے اس طرح کوئی کھڑا ہو کے تعریف کر رہا ہو۔ تو آپ غصے کو پینے والے بھی تھے، تو اب آپ نے اسٹیج پر موجود تھے، لیکن جو قریب سے حضرت کو جاننے والے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ تعریف کر رہا تھا اور حضرت کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، وہ تعریف کر رہا تھا اور حضرت کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، اسی حدیث کے پیش نظر کہ اپنی تعریف پہ خوش نہیں ہونا۔ حضرت کو اس وقت غصہ آ رہا تھا، لیکن برداشت کر کے کہ محفل چل رہی ہے، ابھی محفل ختم ہو گئی، بات آئی گئی ہوگی، پھر ایک دوسری نشست میں جب بیٹھے تو حضرت کے ایک خلیفہ صاحب حضرت کے ساتھ بیٹھے تو حضرت نے فرمایا کہ فلاں مولوی صاحب نے، فلاں عالم صاحب نے محفل کے اندر جو اس فقیر کی تعریف کی، ہماری تعریف کی ہے، اس نے مجھے بڑا زخمی کیا ہے۔ کیا کہا؟ اس نے مجھے بڑا زخمی کیا ہے، جو کوئی زخم لگایا تھا نا، اس تکلیف کو محسوس کیا کہ یہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں۔ اب یہ کیا تکلیف کیا تھی؟ یہ تعلیم دی حضور علیہ السلام نے کہ اپنی تعریف پہ خوش مت ہونا۔ اپنی تعریف پہ اگر ہم خوش ہوتے ہیں، دراصل کیا ہے کہ اپنی تعریف پہ ہمارا نفس خوش ہوتا ہے، اور نفس چاہتا ہے بابا، تعریف چاہتا ہے کہ چلو صحیح بات پہ ہی تعریف ہو رہی ہے نا، صحیح بات پہ ہی تعریف ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو تعریف کرنے والا بھلے ہی تعریف کرے، لیکن
آدمی اپنے آپ کو سنبھال کے بیٹھے، اپنے آپ کو بالکل زیرو پوائنٹ پہ لے جائے کہ میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں، اپنے آپ سے بات کرے۔ لوگ اگر تعریفی جملے کہہ بھی رہیں تو اپنے اندر، اپنے من میں اپنے آپ سے کہ کہے کہ تو اس تعریف کے قابل نہیں ہے، تیری کیا اوقات، تیری کیا حیثیت ہے۔ عین ممکن ہے محفل میں بہت ان میں سے کوئی اعلیٰ بیٹھا ہو، بلکہ ساری افضل و اعلیٰ ہیں، تعلیم یہ۔ تو لہٰذا اگر تیری تعریف ہو بھی رہی ہے تو تجھے پھولنے کی اور خوش ہونے کی حاجت نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کا شکر ادا کر کے عزتیں مل رہی ہیں۔ تو یہ مقام شکر ہے، نہ کہ مقام فخر ہے۔ جب کوئی عزت ملے تو یہ مقام شکر ہے، گردن یوں نہیں کرنی چاہیے بلکہ اور جھکا لینی چاہیے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور تربیت ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں نا، میلاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کے لیے ہوتا ہے میلاد۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا مقصد ایک نہیں ہے، بے شمار مقاصد ہیں، بے شمار پوری انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات آپ لے کر آئے کہ انسان زندگی گزارنی کیسے، وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے پینے کی حاجت نہیں تھی، پھر بھی آپ نے کھایا۔ آپ کہیں کھانے پینے کی حاجت نہیں تھی تو حاجت کیوں نہیں تھی؟ اس لیے نہیں تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر تو ہماری طرح تھے، در حقیقت ہماری طرح نہیں تھے۔ اور پریکٹیکلی کر کے دکھایا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایسا وقت بھی گزرتا کہ آپ کئی دن کھانا نہیں کھاتے، نہ پانی پیتے نہ کھانا کھاتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھ رہے ہیں، یہ یوم وصال کے روزے کہلاتے تھے، سحری بھی نہیں افطاری بھی نہیں۔ اب روزے میں تو سحری بھی ہوتی ہے، افطاری بھی ہوتی ہے، بغیر سحری بغیر افطاری کے کنٹینیو روزہ چل رہا ہے۔ تو صحابہ کرام تو فالو کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، دیکھ کے وہ اس میں رہتے تھے کہ ہم حضور کو فالو کریں۔ تو جب صحابہ کرام نے حضور کو اس معاملے میں جب فالو کیا نا، تو ایک دن دیکھا کہ صحابہ کرام، اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیش تھے فالو کرنے میں، تو لوگ ان کو پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں۔ اتنی کمزوری، اتنی نکاہت ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو کیا ہوا؟ کہ سرکار آپ کی دیکھا دیکھی بغیر سحری بغیر افطار کے روزے رکھنے شروع کیے، جس کی وجہ سے کمزوری لاحق ہو گئی۔ اب ابو بکر بھی بشر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بشر ہیں، انسان ہیں۔ اب انسان کا فرق، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کنٹینیو روزے رکھ رہے ہیں، وہاں ذرہ برابر بھی جسم میں کوئی کمزوری نہیں ہے، حضور اسی طرح حشاش بشاش بیٹھے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے سب سے زیادہ قریب ہیں، وہ جب اس معاملے میں فالو کرتے ہیں، کھانا پینا چھوڑتے ہیں، تو آپ کے اوپر بشری تقاضے کے تحت آپ کے وجود میں کمزوری آ جاتی ہے، اور اتنی کمزوری کہ لوگ پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں، سہارے سے چل کے آ رہے ہیں۔ تو اس پہ حضور نے فرمایا ایک جملہ، تاریخی جملہ اچھا فرمایا تم میں کون ہے میری مثل، اور فرمایا بھی کس سے؟ جو سب سے زیادہ قریب تھا، کسی اور سے نہیں، سوالات کی تھا صحابہ کرام کی، اس سے فرمایا، اور یہ مسئلہ حل کر دیا قیامت تک کے لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، جو حضور کے سب سے قریب تھے، فرمایا کہ تم میں سے کون ہے میری مثل، یعنی مجھ جیسا۔ آج آپ جملے سنتے ہو نا کہ حضور ہمارے جیسے تو ہیں، ہمارے جیسے کیا مراد ہے؟ ایسا ہی جسم تو ہے۔ تو حضور تو آج سے 14.5 سال پہلے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے، جو سب سے افضل جماعت ہے امت کے اندر، ان کو مخاطب کر کے فرماتے تم میں کون ہے مجھ جیسا۔ جب صحابہ کرام میں حضور جیسا کوئی نہیں تو باقی امت میں حضور جیسا ہو سکتا ہے؟ یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ جس کی بدبختی آئی ہوگی وہی یہ دعویٰ کرے گا کہ حضور ہم جیسے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تم میں کون ہے مجھ جیسا کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور کھاتے پیتے نظر تو نہیں آ رہے، نہ گھر والوں کے سامنے کھا رہے ہیں،
کہ چلو باہر والا نہیں دیکھ رہا نا، تو گھر والے دیکھ رہے ہیں. گھر والے تو گواہی دے دیں گے سرکار نے رات کو کھایا ہے. بھائی آپ بھی سحری کر لو، سرکار نے کھایا ہے رات کو. نہیں، گھر کی گواہی بھی آ رہی کہ گھر میں کچھ نہ، اگر باہر والوں کے سامنے کچھ نہیں کھا رہے تو گھر والوں کے سامنے بھی کچھ نہیں کھا رہے کنٹینیو. اور اس پہ حضور فرماتے تم میں کون ہے مجھے سا، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. یہ رب کس ٹائم کھلا پلا رہا تھا کہ گھر والے بھی نہ دیکھ سکے. باہر والا تو چلو چھوڑو، گھر والے بھی نہ دیکھ سکے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ وہ کچھ اور ہے، وہ کچھ اور ہے. اکثر یہ فقیر ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ہیں، اللہ ان کے درجات اپنی شان کے مطابق مزید بلند فرمائے. تو آپ فرماتی میں ایک دفعہ گئی کمرے میں نا، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے ذکر اذکار میں مشغول تھے. تو میں جب اندر گئی تو میں نے آقا علیہ السلام کو مخاطب کیا تو آپ نے فرمایا کہ کون، دیکھے بغیر توجہ نہیں فرمائی، اور فرمایا اب بتاؤ کہ بیوی کی آواز کو کون نہیں پہچانے گا. بغیر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے نا، گھر والوں کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، گھر کی خواتین ہیں، ان کی آواز کو گھر کا مرد نہیں پہچانے گا. تو آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی حضور نے فرمایا کہ کون، تو میں نے کہا کہ عائشہ. تو فرماتے ہیں کون عائشہ؟ آپ فرماتے حضور کے اس جملے سے میں تھوڑا سا سہم گئی کہ سرکار فرما رہے کون عائشہ، حالانکہ مجھے جانتے ہیں. تو آپ نے پھر عرض کیا کہ بنت ابا بکر، ابو بکر کی بیٹی، ابو بکر کی بیٹی ہوں. حضور نے فرمایا کون ابو بکر؟ اب حضور کی اس آواز میں ایسا ہیبت تھی، ایسا روب تھا، ایسا دبدبا تھا کہ آپ امی جان فرماتی ہیں کہ میں خوف زدہ ہو کے کمرے سے الٹے قدم واپس نکل گئی. عجیب انداز تھا حضور علیہ السلام بات کرنے کا. دیکھ نہیں رہے کون عائشہ، کون ابو بکر، کون. جب کچھ ٹائم گزرا تو امی جان نے حضور علیہ السلام سے اس بارے میں عرض کیا کہ یہ اس طرح میں آئی تھی اور یہ ہوا معاملہ. تو آقا علیہ السلام فرمایا کہ ہم نبی ہیں، ہم پہ کچھ ٹائم ایسا گزرتا ہے کہ ہم اپنے رب کے پاس ہوتے ہیں. اس وقت میں پھر کوئی بھی آ جائے، وہ گھر کا بھی کوئی کتنا، اپنے فقیر اپنے الفاظ کو سمجھا رہا ہے، گھر کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، جب ہم اپنے رب کے پاس ہوتے ہیں تو پھر کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ آ جائے، پھر وہ پہچان میں نہیں آتا. ہے ہم میں سے کسی کا ایسا حال؟ نبی اگر ہمارے جیسا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بابت یہ کہنا کہ نبی حضور ہمارے جیسے ہیں، ان جملوں سے بچنا چاہیے. اصل میں جملہ پتہ ہے کس کا ہے؟ نبی ہمارے جیسا تو ہے، پتہ ہے کس کا ہے؟ قرآن اٹھائیں، قرآن پڑھیں، سورہ بنی اسرائیل قرآن اٹھائیں. قرآن نے کوٹ کیا کہ یہ جملہ کہنے والے مسلمان نہیں تھے، یہ جملہ ہمیشہ کفار نے بولا. یہ نبی ہمارے جیسا تو ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، لین دین بھی کرتا ہے، شادیاں بھی کرتا ہے، اس کی آل اولاد بھی ہے، تو ہماری جیسا تو ہے، پھر ہم میں اس میں فرق کیا ہے؟ یہ کفاریہ جملہ ہے. تو مسلمان کو زیب دیتا ہی نہیں ہے کہ وہ نبی کے لیے بولے کہ نبی ہمارے جیسا ہے. اگر ظاہری معاملات میں بھی دیکھ رہے ہیں، بس آخری بات، ظاہری معاملات میں بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ آنکھیں، کان، ناک، جسم ہماری طرح ہیں، ٹھیک ہے، اگر ظاہری وجود بھی دیکھ رہے ہیں تو ہم جو ہماری جو آنکھ ظاہری وجود مصطفیٰ دیکھ رہی ہے وہ بھی حقیقت نہیں دیکھ رہی، وہ بھی حقیقت نہیں دیکھ رہی ہے. ہمیں تو وہ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ ہم حضور کو فالو کر سکیں، دیکھ کے سیکھ سکیں. حضور کی جو حقیقت ہے وہ اللہ نے پوشیدہ رکھی ہے، اس کی بھی سن لیں. گھر کی گواہی یہی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب حضور کا وجود، ہمارا وجود تو ہے نا، یہ ہاتھ ہے نا کثیف ہے، جسم ہمارا کثیف ہے نا. حضور بھی کپڑے پہنتے تھے، سر پہ امامہ بھی ہوتا تھا، کپڑے جسم پہ ٹھہرتے بھی تھے. آپ کہیں گے نور، کیسے نور تھے؟ سنیں، دیکھنے کو تو لگتے تھے کہ ہاں جس طرح اور انسانوں کا جسم ہے ایسی آپ کا بھی ہے بظاہر، لیکن فرق. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور کو تیار کر رہی ہیں، آپ کے کپڑے دیے اور پھر چادر مبارک، اسے پٹکا کہتے ہیں، کمر سے باندھا جاتا ہے، عرب والے باندھا کرتے تھے. تو وہ
جنگ وغیرہ پہ بھی جاتے ہیں جب تیار ہوتے ہیں تو اب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور کو تیار کر رہی تھیں، آپ کو جنگی لباس پہنا رہی تھیں. جب پٹکا باندھا نا امی جان نے فرماتی ہیں جب میں نے پٹکا باندھا نا، پٹکا چادر کو ایسے کس کے کمر سے باندھا جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب میں نے اس کو کس کے باندھا نا تو وہ پٹکا جسم سے آر پار ہو گیا. اب دیگر کپڑے موجود ہیں جسم کے اوپر، لیکن جب پٹکا باندھا اور اس کو جب کھینچا ایسے کر کے تو چادر پوری ہاتھ میں آ گئی، جسم بیچ میں سے نکل گیا. ہے ممکن ایسا؟ گوشت پوشت والے جسم کے ساتھ تو ایسا نہیں ہو سکتا. آپ گردن میں کسی پٹکا ڈال کے کھینچے نا تو جان تو نکل جائے گی، کپڑا نہیں نکلے گا. ایسے ہی ہے نا، جان نکل جائے گی، کپڑا نہیں نکلے گا. لیکن امی جان فرماتی ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے پٹکا باندھا، جب اس کو ٹائٹ کیا نا تو میرے ہاتھ میں آ گیا جسم مصطفیٰ. اللہ جھلکیاں دکھاتا تھا کہ اپنے جیسا مت سمجھ لینا، اگر نور ہے تو یہ نور کی جھلک ہے، یہ جھلک ہے، یہ صرف جھلک ہے، دیکھ لو. تو ایسی جھلکیاں بے شمار ہیں. لیکن چونکہ ابھی ٹائم زیادہ ہو گیا، آقا علیہ السلام کے صفات بے شمار ہیں جو ایمان کو تازہ کرنے والی. بس اپنے نبی کے ساتھ مخلص رہیے، اپنے نبی کے ساتھ عقیدے کو پختہ رکھیے. نبی ہے تو ہم ہیں، نبی ہے تو امت ہے نا، نبی ہے تو امت ہے، نبی نہ ہوتے تو پھر ہم کہاں ہوتے. تو ہمارا تو ہونا ہی نبی کا صدقہ ہے. وہ کھانا پینا تو الگ بات ہے، ہمارا تو وجود ہی نبی کا صدقہ ہے. حضور کے صدقے میں ہم آئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں آقا علیہ السلام کے ساتھ والہانہ محبت کرنے کی، آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو حضور کے چاہنے والے ہیں، حضور کی تعریف توصیف کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بد مذہبوں کی، بد عقیدوں کی صحبتوں سے اللہ محفوظ رکھے. جو حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ اپنے جیسا یا حضور کی شان میں نقص تلاش کرنے والے، ان کی صحبتوں سے، ان کی دوستیوں سے اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ. صلاۃ والسلام مصطفیٰ